الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج ایک بڑی دلچسپ اور ایک لحاظ سے حساس مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ شیعہ سنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ علی اور اس کے شیعہ جنت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج یہ بیان کریں گے کہ علی اور اس کے شیعہ جنت میں جائیں گے، کل یہ بیان کریں گے کہ علی کی شیعہ کون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں، البتہ مالکی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے ہیں، پھر سجدگاہ پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ہم مالکی ایسا نہیں کرتے، پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ بہت سارے بڑے متعصب قسم کے جو چینلوں پر آ کے مناظرے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ علی ہیں، علی کی شیعہ ہم ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کی شیعہ نہیں ہیں۔ ابھی وہ روایت پڑھتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علی اور اس کی شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اخطب خوارزمی نے لکھا ہے ابن عباس سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ فغدا علیہ علی بن ابی طالب بالغدات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سویرے سویرے امیر المومنین آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول خدا کے یعنی بیت الشرف میں۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ۔ رسول خدا کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہر روز سب سے پہلے میرے پاس علی آئے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ سب سے پہلے میرے پاس علی آئے۔ اچھا، ادھر جو عبارت ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ادھر جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی دن نہ علی سے پہلے کوئی نہ آئے۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے نا، جب علی سب سے پہلے آئے گا اس کا مطلب ہے کہ پھر علی سے پہلے اور کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا جی، فدخل وإذا النبي في صحن الدار۔ امیر المومنین داخل ہوئے رسول خدا کے گھر، وہ شاید کہ باہر کا موسم تھا، حجرے میں نہیں، گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا، گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے نا وَإِذَا رَاسُهُ فِي حِجْرِ دَحِيَّ بن خلیفہ الکلبی۔ رسول خدا لیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک آپ کا دحیہ کلبی کے گود میں تھا، دحیہ کلبی کے گود میں تھا۔ اچھا جی، تو فقال السلام علیک، دحیہ کلبی کو سلام کیا امیر المومنین نے، چونکہ رسول خدا آرام فرما رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں فرمایا، دحیہ کلبی کو امیر المومنین نے سلام کیا۔ کیف اصبح رسول اللہ۔ اچھا، امیر المومنین دحیہ کلبی سے کہتے ہیں کہ رسول خدا کی طبیعت کیسی ہے، کیسے صبح کی، ٹھیک ہے نا، سادہ رائج ترجمہ ہے کہ رسول خدا کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو قال بخیر یا اخا رسول اللہ، امیر المومنین سے خطاب کہا یا اخا رسول اللہ، اے رسول خدا کے برادر، الحمدللہ رسول خدا خیریت سے ہیں، بخیریت ہیں۔ اچھا جی، جزاک اللہ، امیر المومنین نے فرمایا جزاک اللہ عنا اہل البیت خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اس طرح آپ رسول خدا کی خدمت کرتے ہیں، اپنے گود میں اور ان کے سر مبارک کو رکھا ہے اور آرام کا موقع دیا ہے۔ فقال له، دحیہ نے کہا، انی احبک، علی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا بات، یہ بہت میں نے بڑھایا ہے،
ادھر نہیں ہے انی احبک حبا کثیرا، اس طرح نہیں فرمایا انی احبک، بس میرا دل چاہا تو کہہ دیا بہت، ٹھیک ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری بات وَإِنَّ لَكَ عِنْدِي مِدْحَةٌ أَضُفُّهَا إِلَيْكِ، میرے دل میں آپ کی کوئی مدح ہے، کچھ فضائل ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسے رہا نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، أَضُفُّهَا إِلَيْكِ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ امیر المؤمنین ہیں، اور وقائد الغر المحجلین، یہ بات لوگ آزاد میں بھی کہتے ہیں ناشد امیر المؤمنین وقاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین، ہو سکتا ہے 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے قائد الغر المحجلین کا مطلب کیا ہے، یعنی روشن درخشان چہرے والوں کے قائد۔ سبحان اللہ، انت سید ولد آدم یوم القیامہ ما خلا النبیین والمرسلین، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد یا ان کے علاوہ آپ روز قیامت اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور لاہور میں ہوتے تھے، ایک ذاکر کا قصیدہ کا ایک مسئلہ سنا تھا، لواء الحمد چیسی، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ پنجابی کا چیسی نا، لواء الحمد سرائکی ہے، لواء الحمد چیسی۔ اچھا، تو لواء الحمد جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ جملہ ہے، یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے نا، یہ ہے تَظُفُّ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ مَا مُحَمَّدٍ وَحِدْبِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ظَفًّا ظَفًّا، بڑے شوق سے اور پر اہتمام کے ساتھ جی آپ اور آپ کی شیعہ محمد اور اس کے حزب پارٹی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سارے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اور آپ کی شیعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حزب اور پارٹی کے ساتھ جنت میں جو ہے نا وہ داخل ہوں گے۔ قد افلح من تولاک، وہ کامیاب ہوا جس نے آپ سے محبت کی۔ وخاب وخسر من عاداک، اور وہ آدمی رسوا ہوا اور گھاٹے میں رہا جس نے آپ سے دشمنی کی۔ محبو محمد محبو کا، جو محمد مصطفیٰ کا محب ہے وہ آپ کا محب ہے۔ محبو محمد محبو کا ومبغضو کا لن تنالهم شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ادن منی صفوت اللہ، دہیہ کہتے ہیں کہ اے خدا کے برگزیدہ بندے یا ہستی، آپ میرے قریب آ جائیں۔ منظر آپ کے سامنے ہے نا، رسول خدا کا سر مبارک دو گود میں تھا، دہیہ قلبی کی گود میں تھا۔ دہیہ قلبی نے انہوں سے کہا کہ آپ میرے قریب آ جائیں۔ فَأَخَذَ رَأْسَ النَّبِيِّ فَوَضَعَهُ فِي وِجْهِهِ وَذَهَبَ، آرام سے اس خیال سے کہ یہ حضرت جاگ نہ جائیں یا آنکھ نہ کھلے، رسول خدا کا سر مبارک اٹھا کے علی کی گود میں رکھا اور خود نکل گیا۔ اچھا، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی اور آپ نے سر اٹھایا، اور لگتا ہے سیاق و سباق سے کوئی نتیجہ نکالنا ہمارا حق بنتا ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ دہیہ قلبی امیر المومنین نے نا کوئی اونچی آواز میں نہیں بولے، اس خیال یا خوف سے کہ رسول خدا کی آنکھ نہ کھلے، نہ آپ بیدار نہ ہوں، جاگ نہ جائیں۔ رسول خدا نے فرمایا ما هذه الحمحمہ، ہم کہتے ہیں سرگوشی کو، آہستہ آہستہ باتیں، اردو میں یا پنجابی میں خسر، یہ کیا ہوئی خسر، وہ آہستہ آہستہ باتیں جو ہے کیا ہو رہی تھی،
تو وہ تو نکل گئے نا، دہیے قلبی جو ہے وہ آن حضرت کا سر مبارک میری گود میں رکھ کے نکل گئے. آپ نے فرمایا ہادی الہمہمہ فاخبر علی علیہ السلام. امیر مومنین فرما میں آیا ہوں تو آپ کا سر مبارک دہیے قلبی کی گود میں یہ تھا، میں نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. جو ماجرا جو گفتگو ہوئی تھی سوال جواب وہ آپ نے بیان کیا. تو رسول خدا نے فرمایا فقال یا علی لیس هو دحیۃ القلبی، یہ دہیے قلبی نہیں تھا، وہ جبرائیل. اکثر اوقات جبرائیل دہیے قلبی کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، یہ پتہ ہے. دہیے قلبی اکثر اوقات دہیے قلبی کی شکل میں وہ جبرائیل میں ہوتے تھے. سماک باسم سماک اللہ، اس نام سے دہیے قلبی نے یعنی جبرائیل نے تجھے یاد کیا ہے جو نام خدا نے رکھا ہے تیرا. ٹھیک ہے جی، جن القاب سے تجھے پکارا ہے نا وہ سماک بھی وهو الذی القى محبتک فی صدور المؤمنین. خدا ہے کہ جس نے تیری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور وہیبتک ورحمتک فی صدور الکافرین. خدا ہے جس نے مومنین کے دل میں تیری محبت اور کافرین کے دل میں تیرا خوف اور رعب ڈال دیا. ٹھیک ہے جی، یہ روایت بتاتی ہے کہ علی اور اس کے شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ علی کے شیعہ کون ہے؟ سولم بولم کہتے ہیں. اہل سنت کتاب لکھی گئی ہے، اہل سنت ہم شیعہ، اہل سنت جو ہے نا وہ شیعہ ہے، شیعہ علی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں تیجانی نے لکھا، سماوی نے لکھا ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے. میں کہوں گا کہ جو حقیقی معنی میں اہل سنت ہے وہی شیعہ علی ہے، اور جو حقیقی معنی میں شیعہ علی ہے وہی اہل سنت ہے. اب وہ عام لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا نا شیعہ علی کا. اب وہ جو کہتے ہیں نا اہل سنت ہی شیعہ ہیں، اسے کہو ذرا باہر نکل کے دکھاؤ نا شیعہ کے نام سے کیا کہتے ہیں، لک بت جائے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں امیر مومنین کی شیعہ میں شمار